صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھتے کہ آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے یا نہیں. اتنا اعراض کیا آپ نے. حالانکہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ بہت سے موقعوں پر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, بہت سے موقعوں پر اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. تبوک میں نہیں جا سکے, باقی تمام غزوات میں گئے. بدری صحابی نہیں ہیں لیکن تمام غزوات میں گئے, ایک موقع پر نہیں نکلے, ایک موقع پر نہیں نکلے. تبوک کے موقع پر نہیں نکلے. اتنی ناراضگی کیوں ہو جاتی؟ ایسا فرماتے تھے کہ اس سارے واقعے سے امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں بلا عذر شدید تاخیر کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ہمارے مجمع میں اس کا احساس نہیں ہے. سارے کے چلا لگا لگ گیا, نہیں لگا کوئی بات نہیں, کیونکہ الحمدللہ دین تو سیکھ ہی لیا ہے, دین تو سیکھ ہی لیا ہے. اب خروج کیا ضروری ہے؟ یوں سمجھتے ہیں کہ ذاتی زندگی کو بدلنے کے لیے تبلیغ تھی, وہ زندگی بدل گئی ہے. حالانکہ نقل حرکت صرف ذاتی زندگی کو بدلنے کے لیے نہیں بلکہ نقل حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. نقل حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے. نقل حرکت سارے عالم کے ماحول کو بدلنے کے لیے ہے, صرف ذاتی زندگی بدلنے کے لیے نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاتی زندگی بھی بدلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنا تعلق دوسروں سے پہلے عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کو اپنا تعلق دوسروں سے پہلے عطا فرماتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے اللہ اس کو مزاج سے جوڑ لیتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت بنی, پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. چنانچہ اسی دوران غسان بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو غسان بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کعب نکلنے سے رہ گئے. غسان بادشاہ نے موقع غنیمت جانا اپنی طرف بلانے کے لیے اور فرمایا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ. کعب رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ تھا صحابہ کا استخلاص کہ اگر ہم آپس میں کسی بات پر اختلاف کر بیٹھے ہیں یا آپس میں کوئی بات پیش آ گئی ہے یا ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس کی ناراضگی کی وجہ سے اپنوں کو چھوڑ دیں. صاف انکار کریں, یہ نہیں ہو سکتا. بادشاہ کے خط کا جواب ایسا جواب دیا بادشاہ کے خط کا کہ اس کے خط کو تندور میں ڈال دیا کہ یہ خط قابل عمل تو کیا پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے. یہ خط قابل عمل تو کیا ہوتا, پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے. بادشاہ کا خط تندور میں ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت آ گئی. اپنے تو ناراض تھے ہی, غیروں نے اپنی طرف بلانا چاہا. میرے دوستوں عزیزو, میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ اصل میں اپنے دین پر استقامت, اپنے دین کی پختگی اپنے دین کی دعوت سے ہے. اور دعوت اب سمجھنا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں, دعوت کسے کہتے ہیں. اس زمانے میں کیونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع بہت ہو گئے, اخبار, رسائل, اس کے علاوہ مختلف آلات اور ذرائع, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے دعوت دینے سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. حالانکہ سمجھتے تھے یہ سارے آلات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. یہ آلات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں.
یہ حالات اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں. دعوت کو سنت پر لاؤ اور سنت پر باقی رکھو. رواجی چیزیں بشری حاجتوں میں معاون ہو سکتی ہیں. رواجی چیزیں بشری حاجتوں میں تو معاون ہو سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ رواجی چیزیں انسانی ضروریات اور دنیاوی کاموں کے لیے تو مددگار بن سکتی ہیں، لیکن دین کے مددگار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ان کو دین کے لیے استعمال کیا گیا تو مسلمان کے مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی. مسلمان کے مجاہدے کی صفت ختم ہو جائے گی. ہدایت کا عام ہونا مجاہدے پر ہے، آلات ذرائع پر نہیں ہے. تو ہم آلات ذرائع سے بات پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ یہ خروج کا متبادل ہو گیا. کہ نہیں، خروج کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت اسے کہتے ہیں کہ مسلمان خود چل کر جا کر دعوت دے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. مسلمان خود جا کر دعوت دے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. یہ دعوت کے دینے میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دعوت یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. مسلمان خود جا کر دعوت دے. دعوت اصل یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر دعوت دے. دین کا پیغام کسی ذریعے سے پہنچا دینا یہ انبیاء کا طریقہ دعوت نہیں ہے. صاف بات ہے. اگر آپ نے بادشاہ کو خط بھی لکھا تو خط بطور ثبوت کے تھا، لیکن جماعت خط لے کر گئی. جماعت خط لے کر گئی. جماعت خط لے کر گئی. میری بات دھیان سے سننا. یہ جماعت خط لے کر گئی. کس طرح نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا؟ کس طرح نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا؟ آپ نے فرمایا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. جی ہاں، کیا بات ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب یہ دعوت پر خود آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت باطل کے مقابلے پر آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر باطل کے مقابلے پر آ جائیں گے. میرے دوستوں عزیزوں، رواجی چیزوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. رواجی چیزوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. دین کی جو ترقی ہے وہ اتباع سنت میں ہے. دین کی ترقی اتباع سنت میں ہے. جتنے بھی آلات و ذرائع ہیں ان سے دین کی معلومات پھیل سکتی ہے، دین نہیں پھیل سکتا. دین کی معلومات پھیل سکتی ہے، دین نہیں پھیل سکتا، کیونکہ یہ سارے آلات اور ذرائع مجاہدے کی صفت سے خالی ہیں. مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے. اس لیے خروج اور نقل و حرکت کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. فطری طور پر نہیں ہو سکتا. فطری طور پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فطری طور پر مجاہدہ ہی انسان کی صفت ہے. فطری طور پر مجاہدہ یہ انسان کی صفت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دعوت وہ ہے کہ مسلمان بذات خود دعوت دے. مسلمان بذات خود دعوت دے. سنو غور سے، اذان دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے. اذان دعوت تامہ ہے. کب دی گئی؟ اللہ کی طرف سے. نبی کو اذان کب دی گئی؟ نبی کو اذان اللہ کی طرف سے جب دی گئی جب آپ نے لوگوں کو نماز پر جمع کرنے کے لیے رواجی چیزوں کے استعمال سے انکار کر دیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اس زمانے میں لوگ جہالت کی وجہ سے جھگڑتے ہیں. اسی وجہ سے جہالت کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، کیونکہ رواجی چیزیں غالب ہیں، سنتیں مغلوب ہیں. رواجی چیزیں
غالب ہیں. رواجی چیزوں کا مطلب یہ ہے یہ سارے دنیا بھر کے نیت، اور وہ تو سمجھتے تھے مسلمان سنتوں سے اتنا دور جائے گا کہ یہ مطالبہ کرے گا کہ ایک چینل اسلام کا بھی ہو تاکہ اسلام پھیل جائے. ہر سمجھتے تھے رواجی چیزیں اپنے اندر اتنی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں رواج کی کہ اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. اس سے باطل پھیلے گا، حق نہیں پھیلے گا. ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو چاہیں گے کہ ان عادات و ذرائع کے راستے سے اسلام پھیلا دیا جائے. یہ عادات اپنے اندر رواج کی اتنی ظلمتیں